بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے بارے میں 3 حکایات۔ نمبر 1، رضائے مولا حض اماں مولا صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا تو آپ کو اس قدر غم ہوا کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے ہمیں اندیشہ ہے کہ اس لڑکے کے سبب ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ بن جائے۔ پھر وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اس کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے تو بڑے خوش تھے۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا میرا غم صرف اس پر شقت کی وجہ سے تھا اور جب اللہ پاک کا حکم آ گیا تو ہم اس پر راضی ہو گئے۔ نمبر 2، مرغ، گدھا اور کتا۔ حضرت سیدنا ابو عکاشہ مسروق کوفی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا، ایک گدھا اور ایک مرغا تھا۔ مرغ جب والوں کو نماز کے لیے جگایا کرتا تھا اور گدھے پر پانی بھر کر لاتا اور خیمے وغیرہ لادا کرتا اور کتا ان کی پہرے داری کرتا تھا۔ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پکڑ کر لے گئی۔ گھر والوں کو اس بات کا بہت دکھ ہوا مگر وہ شخص نیک تھا تو اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو۔ پھر ایک دن بھیڑیا آیا اور گدھے کا پیٹ پھاڑ کر اس کو مار دیا۔ اس پر بھی گھر والے رنجیدہ ہوئے مگر اس شخص نے کہا ممکن ہے اسی میں بھلائی ہو۔ پھر ایک دن کتا بھی مر گیا تو اس شخص نے پھر بھی وہی کہا ممکن ہے اسی میں بہتری ہو۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح انہیں پتہ چلا کہ ان کے اطراف میں آباد تمام لوگ قید کر لیے گئے اور صرف ان کا گھر محفوظ رہا ہے۔ حضرت سیدنا مسروق فرماتے ہیں دیگر تمام لوگ کتے، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے ہی پکڑے گئے، لہٰذا تقدیر الہی کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔ امام غزالی اس واقعے کو بیان فرما کر لکھتے ہیں جو اللہ پاک کے چھپے ہوئے فضل و کرم کو جان لیتا ہے وہ ہر حال میں اس کے کاموں پر راضی رہتا ہے۔ نمبر 3، سب سے بڑا عبادت گزار۔ اللہ پاک کے ایسے ایسے صابر بندے گزرے ہیں جنہوں نے مصیبتوں کو اس طرح گلے لگایا کہ اللہ پاک سے ان کے ٹلنے کی دعا کرنے کو بھی مقام تسلیم و رضا کے خلاف جانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا یونس نے حضرت سیدنا جبرائیل امین سے فرمایا میں روح زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ پاک تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس نے فرمایا اے جبرائیل امین میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کو کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین نے جواب دیا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل ایسا ہوتا ہے اب مجھے یہ حکم لیا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی یا اللہ جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے اللہ پاک میری امید گاہ صرف اپنی ذات میں رکھو میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین نے عابد سے فرمایا آؤ ہم تم مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم اللہ ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین نے فرمایا آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا جب میرا اللہ پاک کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔
حضرت سیدنا یونس نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضائے الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ دیکھا آپ صابر ہو تو ایسا، آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو ان بزرگوں کے وجود میں نہ تھی، حتیٰ کہ بالآخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھ دیے گئے، مگر ان کے صبر و استقلال کے ذرہ برابر فرق نہ پڑا۔ وہ راضی و رضائے الہی کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ پاک سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ پاک نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا، یہ انہی کا حصہ تھا۔ ایسے ہی اللہ کا مقولہ ہے، ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیوی میں نعمت ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رہے، مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم انعاموں اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ رزق کے معاملے میں صبر۔ امام غزالی اپنی مبارک زندگی کی سب سے آخری کتاب منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت سے روکنے کے مخلوق کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ رزق ہے۔ لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کو تھکا دیا، اس کی فکر میں دل اس قدر پڑ گیا کہ اپنی عمر ضائع کر دی اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ رزق کی فکر میں مخلوق کو اللہ پاک اور اس کی عبادت سے دور کر کے دنیا اور مخلوق کی خدمت میں لگا دیا ہے، لہٰذا دنیا میں انہوں نے غفلت، نقصان اور ذلت رسوائی میں زندگی گزاری اور آخرت میں طرف خالی ہاتھ چل پڑے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے رحم نہ فرمایا تو وہاں انہیں حساب اور عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ غور تو کرو کہ اللہ پاک نے رزق کے متعلق کتنی آیات نازل فرمائیں اور رزق دینے پر کتنا زیادہ اپنے وعدے، قسم اور ضمانت کا ذکر فرمایا۔ اس سب کے باوجود لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار نہ کیا اور نہ ہی مطمئن ہوئے، بلکہ وہ رزق کی وجہ سے مدہوشی کی کیفیت میں ہیں اور انہیں یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ کہیں صبح یا رات کا کھانا نکل نہ جائے۔ اسلام میں صبر کی اہمیت۔ صبر کا ترین درجہ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کا صبر کیا جائے۔ اللہ پاک کے آخری رسول نے ارشاد فرمایا، جو تم سے کرتویہ تعلق کرے اس سے صلہ رحمی سے پیش آؤ، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے ارشاد فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو۔ بس یہ کڑوی دوا اور ناپسندیدہ جھوٹ ہے، مگر یہ بہت برکت والے سے یہ فائدے والی چیزوں کو ٹالی اور نقصان دہ چیزوں کو تم سے دور کرتی ہے۔ اور جب دوا ایسی بہترین ہو تو عقل مند انسان خود پر زبردستی کر کے اسے پی لیتا اور اس کی کڑواہٹ کو برداشت کرتا اور کہتا ہے، کڑواہٹ ایک لمحے کی اور راحت سال بھر کی ہے۔ اسی طرح جب اللہ پاک کسی وقت تم کو دنیا یا رزق کو روک دے اور تمہیں یہ نصیحت، اللہ پاک تیرے حال کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے اور وہ تجھ پر سب سے زیادہ مہربان بھی ہے، جب وہ کتے کو گھٹیا ہونے کے باوجود روزی دیتا ہے بلکہ کافر کو اپنا دشمن ہونے کے باوجود کھلاتا ہے، تو اس کا بندہ اسے پہچاننے اور ماننے والا ہوں تو کیا وہ تجھے ایک روٹی بھی نہیں دے سکتا؟ اے نفس، اچھی طرح جان لے کہ اس نے تجھ سے رزق کسی بڑے فائدے کے لیے ہی روکا ہے اور عنقریب اللہ پاک تنگی کے بعد آسانی فرمائے گا۔
بس تھوڑا صبر کر لے، پھر تو اس کی عالیشان قدرت کے عجائب دیکھے گا۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔